بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق صلوات بواز بلند پڑھ لیجیے۔ دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس مجلس کا جو ثواب وہ مولا مرحوم کے نام عمل میں درج فرمائے، جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے مالک ان کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، برد محشر مرحوم اٹھے تو ہاتھوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا دامن ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالے والے دوسروں کی خود حفاظت فرما، جناب محترم نعیمی صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما، میرے بھائی جناب اجاز شاہ صاحب کے رزق میں مزید برکت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، صحت کلیہ عطا فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی بلند بھیجی جتنی محمد آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ سورہ کاف میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ۔ توجہ ہے آپ صاحبان محترم، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ، یعنی موت تنہا نہیں آتی، موت جب بھی آئے گی حق کے ساتھ۔ پہلے والے موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ذرا موبائل نیچے رکھ کے، موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق کس کے ساتھ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحق ما علی وعلی مع الحق۔ جو آپ نعیمی صاحب سے سن رہے تھے اسی سے میں دو جملے آگے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اجازت بھائی، ساتھ کی تین قسمیں، میرے استاد دو قدم آگے چلیں گے یہ بھی ساتھ ہے، میرا کوئی دوست تو برابر چلے گا یہ بھی ساتھ ہے، میرا کوئی جونیئر دو قدم پیچھے چلے گا یہ بھی ساتھ ہے۔ دیکھنا یہ کہ حق تینوں صورتوں میں علی کے ساتھ کس طرح ہے، آیا علی سے دو قدم آگے ہے، علی کے برابر ہے یا علی کے پیچھے ہے۔ تو اس کا فیصلہ بھی رسالت مآب کے زمانے کے اللہم عادل حق کا ہے سو مدار علی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ اب اگر آپ کاروا بنا کے دیکھیں تو آگے علی ہے، پیچھے حق ہے، پھر موت ہے۔ نہیں صاحب، علی حق موت، یہ بات طے ہو گئی۔ محب اہل بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا۔ موت بعد میں آتی ہے بولی گا، اور علی، توجہ چاہوں گا، اور یہ جو موت ہے مولا امیر علیہ السلام سے اجاز بھائی کا کام ہے حاضر خدمت، اور آپ بھی ماشاءاللہ بر وقت اتنی تعداد میں تشریف لائیں، مولا مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ مولا امیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا جب انسان پر موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان پر
موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مال اور اس کے اعمال اولاد کی طرح جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ کیا کیا؟ بھائی جان سننے والے تھوڑے سے پیچھے بیٹھ گئے تو فون والے آپ نے آگے بٹھا دیے۔ کیا کہا؟ مال، اعمال، اولاد کی طرح جسم۔ آپ دو چار جو پیچھے بیٹھے آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، ایک ماحول بن جائے گا۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیے، ایک درود اور بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ فرمایا اس کا مال اور اعمال اولاد کی طرح جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جی، سب سے پہلے وہ اپنے مال سے مخاطب ہوتا ہے۔ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تجھے اکٹھا کیا، آج مجھ پہ موت کا وقت ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ مال کہتا ہے اتنا کہ میں سوائے کفن کے تجھے کچھ اور نہیں دے سکتا۔ یعنی مال نے کہا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں۔ اولاد سے پوچھا، مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص مرنے والا اپنی اولاد سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو میری اولاد ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گی؟ اس کی اولاد کہتی اتنا کہ تجھے گھر سے اٹھا کر تیری قبر تک پہنچا دوں گی۔ مال نے کہا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں۔ اولاد نے کہا سوائے کاندھا دینے کے کچھ اور نہیں۔ اجازت میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حسن عمل سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو میرا حسن عمل ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ اس کا حسن عمل کہتا ہے مطمئن ہو کے مر جا، جہاں تیرے مال اور تیری اولاد نے تیرا ساتھ چھوڑا وہاں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، میں عالم برزخ میں بھی تیرے ساتھ، میں پل صراط پر بھی تیرے ساتھ، میں میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ، میں جنت میں بھی تیرے ساتھ۔ میرے رب کے پانچویں مولا سے سائل نے پوچھا، مولا وہ حسن عمل کیا ہے کہ جب سب نے ساتھ چھوڑا تو اس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا؟ امام فرماتے ہیں یاد رکھو وہ حسن عمل کچھ اور نہیں، ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ فرمایا وہ میرے دادا علی علیہ السلام کی ولا ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کر۔ یعنی ویسے بھی مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مجھ علی کی زیارت نہ کر لے۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا، ویسے بھی ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ میرا آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے۔ سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مولا نے فرمایا کہ میں ہر ایک کے سرانے آتا ہوں، کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں۔ اور اس سے اگلی بات بتلاؤں، امام فرماتے ہیں کافر ہو یا مشرک، مومن ہو یا منافق، اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ علی کا دیدار نہ کر لے۔ فرمایا بس فرق ہے، مومن کے سرانے رحمت بن کر آتا ہوں، منافق کے سرانے ہیبت بن کر آتا ہوں۔ مومن مجھے دیکھ کر خوشی سے جان دیتا ہے، منافق مجھے دیکھ کر خوف سے جان دیتا ہے۔ علی نے تو سب کے سرانے آنا ہے، بس فرق ہے کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے تو بآواز بلند پڑھیے گا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اور یہ مولا کا فرمان ہے کہ صرف ندا کے وقت نہیں۔ چلیے میں تو سمجھا تھا کہ آپ شاید خاموشی سے سماعت کریں گے، تو پھر میں نے کہا میں بھی آرام آرام سے پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں تو میں پھر آپ کو اجازت جی وہ بات سناؤں کہ جو مرحوم کے والد کے درجات کی بلندی کے لیے اس سے بڑا میں جملہ درج نہیں کرا سکتا کہ جو وہ بچہ عادل ہے نا، اس کے والد محترم جو دنیا سے چلے گئے، مالک ان کے نام کیا تھا ان کا؟ محمد جاوید صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے۔ قرآن کی آیت نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
کہ اجر رسالت کا بدل اللہ نے اہل بیت کی مودت مانگی۔ یہ بات آرام سے سماعت کر لیں، اور یہی بات آپ کے اور میرے کام آنی ہے۔ میرے اور آپ کے ساتویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا اللہ نے آپ لوگوں کی مودت ہم پر واجب کی۔ امام نے کہا بے شک کی۔ کہنے گا مولا ہم پر آپ کی اطاعت بھی واجب ہے۔ امام نے کہا بے شک۔ کہنے گا مولا میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ امام نے کہا پوچھ۔ کہنے گا مولا ایک شخص اپنی ساری زندگی آپ کی اطاعت، محبت اور مودت میں بسر کر دے تو مولا بدلے میں آپ لوگوں سے کیا انعام ملتا ہے؟ یہ انعام سماعت کیجئے گا۔ بہت مہربانی جناب، جو بول رہا ہے میں اس کے لیے بھی دعا کروں، جو نہیں بول رہا میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی بول پڑے۔ اس نے کہا مولا ایک شخص اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کی اطاعت، محبت اور مودت میں بسر کر دے تو مولا بدلے میں آپ لوگوں سے انعام کیا ملتا ہے؟ سنیں گے میرے آپ کے ساتھ امام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام اور ہماری اطاعت، محبت اور مودت کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ فرمائے جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اور نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ لطف لیجئے گا، لطف لیجئے گا۔ الا خیرا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کی انسان عیب سے واقف نہیں ہے کہ کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنے روزے رکھے، کتنے چھوڑے؟ جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور رابطہ ہی نہیں ہے وہاں کہہ رہا میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ تو تلاش نہ کریں یہ کون سی خیر ہے جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی۔ میں جب وہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے میدان غدیر خم نظر آیا جہاں علی کی ولایت کے اعلان سے پہلے اعلان ہوا حیا علی خیر اللہ۔ توجہ فرمائیے آپ صاحب مولا آپ کی خیر فرمائے آل فرمائے اللہ خیرہ، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ اور وہ خیر سے بھی مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور علی سب کی سرانیت۔ گھبرا تو نہیں گیا آپ صاحب؟ 2-4 منٹ آپ کے آج کے اور لیں گے؟ اسی مہربانی جناب، مالک آپ کو بھی آباد رکھیں۔ اسی ضمن میں ایک بات آج کی اور سماعت کر لیں۔ نہیں صاحب، مسجد کوفہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے۔ کتنے؟ ایک شخص نے کہا ہمارے پاس بات بڑی لمبی ہے، مقصد تو دعا کرنا تھا۔ اجاز شاہ صاحب میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، مالک نے آباد رکھے، ان کا کام میں ٹال نہیں سکتا، بڑی جگہ سے وقت نکال کے آپ کی زیارت کرنے آیا، اور مقصد بھی یہ تھا کہ چلیے چند جملے فضیلت اہل بیت کے مرحوم کے نام اعمال میں درج و مولا مرحوم کے بھی درجات بلند فرمائے، اجاز بھائی کی بھی اس محنت اور کوشش کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس نے کہا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے۔ ایک شخص نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے ہیں، بہت شکریہ، تو اپنی حاجت مہربانی اب المومنین سے بیان کر، یقیناً تیرا کام ہو جائے گا۔ اب وہ آیا آتے ساتھ ہی کہنے لگا، مولا کو دیکھا، مولا کو سلام کرتا ہے، سلام کر کے کہتا ہے یا علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے۔ کتنے؟ بطور، اگر کوئی مقروض ہے تو اسلام میں دعا مانگ لیں۔ علی انشاءاللہ اپنے صدقے سے اور اپنی ولایت کے صدقے سے اس کے قرض ادا فرمائیں گے۔ اس نے کہا یا علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے۔ اجازت ہوئی، علی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا، علی اس کا بازو ہلا کر فرماتے پگلے کیا ہو گیا؟ مانگ علی سے رہا ہے، مانگ قرض رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب۔ مولا ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدام میں بلند ہوتے ہیں۔ فرمائے مانگ علی سے رہا ہے اور مانگ قرض رہا ہے۔ کہنے کا غلطی ہوگی، قرض نہیں چاہیے، تیری عطا چاہیے، تیری کریمی چاہیے، تیری سخاوت چاہیے۔
علی فرماتے دے میں سکتا ہوں تجھے اس وقت، مگر چل مجھے کسی اور کا بھی بھلا کرنا ہے۔ اس نے کہا مولا مجھے تو اپنے کام سے کر دیں۔ علی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے زمانے کے بہترین شاعر احمد کوفی کے دروازے پہ لائے۔ علی نے وہاں دستک دی، احمد کوفی نے دروازہ کھولا، امیر المومنین کو دیکھا، قدموں میں گر گیا، یا علی آپ خود کیوں آئے؟ کوئی کام تھا تو حکم کرتے، کسی کو بھیجتے، میں آ جاتا۔ علی فرماتے نہیں، میں خود آیا اور ایک کام آیا، حکم کیجئے۔ اب سنیے، علی فرماتے احمد کوفی کیا تو چاہتا ہے میں علی آج تجھے جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، لطف لیتے آئیے گا، لطف لیتے آئیے گا۔ دیکھیں یہ آپ کا بولنا ہی مرحوم کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، کیونکہ ان کے ذکر میں بولیں گے، خوش ہوں گے تو مالک اتنے ہی جاوید صاحب کے درجات بلند فرمائے گا۔ عادل بیٹے توجہ کر، کہنے لگا مولا چاہیے؟ علی فرماتے آج ملے گا مگر 2000 دینار کے عوض۔ کہنے لگا مولا 2 کیوں 4000 لیجئے؟ علی فرماتے نہیں، سائل کی ضرورت 2000 ہے، جتنا بولیں گے تو لطف آئے گا، سائل کی ضرورت بولیے 2000 ہے۔ اندر گیا 2000 دینار لے کر آیا، امیر کائنات کو دیا، امیر کائنات نے سائل کو دیا، سلام کر کے چلا گیا، جس کے لیے میں نے آج کی ساری محنت کی ہے۔ علی فرماتے احمد کوفی جی مولا، فرمایا لا کاغذ قلم دوات، تجھے تیری جنت لکھ دو۔ نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا آپ نے۔ علی فرمایا لا کاغذ قلم دوات، تجھے تیری جنت لکھ دو۔ بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہنے کا مولا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا اور ہو گئی۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے کہہ دیا اور ہو گئی۔ علی فرماتے نہیں، تحریر ضروری ہے۔ اندر گیا، کاغذ قلم دوات لے کر آیا، مولا نے لکھا میں علی ابن ابی طالب نے احمد کوفی کو جنت میں ایسا گھر دیا جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں۔ دستخط کیے، جنت کی سند دی، علی چل دیے۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ سائیوال کے جارج ٹاؤن میں یہ جملہ سننے کے بعد کون رہ جائے گا، اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف علی کی عظمت کو سلام کرنے کون جانا چاہتا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ ابھی تصور میں چلے اور مولا اسے اسی سال اپنی زری کا بوسہ لینے کے لیے طلب فرمائے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی جو گیا ہے اسے بار بار بلائے، جو نہیں گیا وہ زندگی میں ایک بار ضرور جائے۔ علی نے اس کو تحریر دی، علی چلے اور یہ اپنے گھر میں چلا۔ گھر کے صحن میں آیا، اپنی زوجہ اور اکلوتے بیٹے کو آواز دی، جتنی دیر میں وہ پہنچتے یہ خوشی کے مارے زمین پہ گرا اور انتقال کر گیا۔ زوجہ نے ہاتھ رکھا، بیٹے سے کہا کہ تیرے بابا کا تو انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا اماں اب کیا کروں؟ کہا جا علی 2-4 گلیاں دور گئے ہوں گے، جا علی کو بتلا کہ آپ کا نوکر دنیا سے چلا گیا۔ احمد کوفی کا بیٹا 2-4 گلیاں گزرا، سامنے علی نظر آئے، علی کے قدموں میں گر کے مولا کو سلام کر کے کہنے کا یا علی آپ کا نوکر میرا بابا احمد کوفی دنیا سے چلا گیا۔ علی مسکرا کر فرماتے معلوم تھا، جانا تھا تبھی تو لکھ کے دی تھی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اکبر۔ فرمائے جانا تھا، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، فرمائے جانا تھا تبھی تو لکھ کر دی تھی، بہت مہربانی۔ کیا مقدر ہوگا، غسل علی نے دیا، بولیں گے تو لطف آئے گا، کہتے ہیں غسل علی نے دیا، کفن علی نے پہنایا، جنازہ علی نے پڑھا۔ ہائے ہائے ہائے، بہت خوب انداز میں نعیمی صاحب آپ کے شہر کا فخر ہے اور مولا ان کی زبان میں مزید تاثیر دے۔ بڑے اچھے انداز میں آپ بتاتے کہ جناب سلمان نے کہا کہ جب تک علی نہیں آئیں گے تو میں اپنی روح نکلنے نہیں دوں گا، اور کہا بھی یہی تھا زادان سے اپنے غلام سے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے نبی کا جنازہ پڑھایا، میرا غسل آب کوثر سے ہو، میرا کفن جنت سے آئے۔ تو پھر جہاں علی آئے تو پھر یہ تمام چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ غسل علی نے دیا، کفن علی نے پہنایا، جنازہ علی نے پڑھا، لحد میں علی نے اتارا، تلقین علی نے پڑھی، میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا۔ جانے وہ کیسی تلقین ہوگی کہ جس میں علی نے بازو ہلا کر کہا ہوگا سن اور سمجھ تیرا امام علی ہے۔ اللہ اکبر، سن اور سمجھ تیرا امام
علی لطف آیا؟ آگے چلوں؟ غسل علی نے دیا، کفن علی نے پہنایا، جنازہ علی نے پڑھا، لحد میں علی نے اتارا، تلقین علی نے پڑھی، قبر کا دروازہ بند ہوا، لوگ بھی چلے، علی بھی چلے، احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں گر گیا۔ میں عادل آپ کے والد کے درجات کی بلندی کے لیے سے بڑا جملہ درج نہیں کرا سکتا، اور آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی تسلی کے لیے کہ اگر وہ یہاں سے دنیا سے چلے گئے تو وہ کہاں گئے اور کس کے پاس ہیں، یہ جملہ سنیے گا۔ سب چلے تو احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں گر گیا۔ اجاز شاہ جی، مولا آپ کی خیر فرمائے، آپ کی خیر ہو، سب کی خیر ہو مالک، آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ آج جملہ سننا، کہنے لگا قدموں میں گر کر یا علی آپ کس کس کے امام ہیں؟ علی فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگا بتائیں، آپ نے امام انس والجنہ، میں سب کا امام ہوں۔ کہنے لگا جب آپ سب کے امام ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اس وقت قبر میں میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر سنیے، کہا جب آپ سب کے امام ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے امام ہیں، تو پھر بتائیں کہ اس وقت قبر میں میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ علی فرماتے بیٹا پوچھا علی سے ہے تو پھر بتلاؤں کیوں، دکھاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، آخری بندے تک توجہ۔ پوچھا علی سے، یا علی پوچھا علی سے تو پھر بتاؤں کیوں، دکھاؤں گا۔ اس نے کہا مولا میں دیکھ پاؤں گا؟ علی نے کہا ہاں۔ مولا کیسے؟ علی فرماتے میری دو انگلیوں میں دیکھ، جو اندر کا منظر ہوگا وہ قبر کا منظر ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اب کون کتنا بولے گا۔ آج کی گفتگو کا آخری جملہ، اسی پہ آج کا بیان سمیٹنے لگا اور آج کا نتیجہ لیجئے گا۔ اس نے علی کی دو انگلیوں میں دیکھا، جھانک کر دیکھا، غور سے دیکھا، کافی دیر دیکھا، حیرت سے دیکھا، پھر خوشی سے دیکھا، پھر ایسے 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 دیکھا۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہ قربان جاؤ تجھ پہ، قبر کے اندر بھی تو ہے، قبر کے باہر۔ بہت مہربانی جناب، مولا آپ کے خیر فرمائے، بہت مہربانی جناب، فرمائے مولا قربان جاؤں آپ پر، قبر کے اندر بھی تو ہے، قبر کے باہر بھی۔ کوئی دنیا سے جائے امیر کائنات آتے ہیں، مگر جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کے ساتھ علی بھی آتے ہیں، علی کے ساتھ نبی بھی آتے ہیں، یعنی دونوں بھائی اکٹھے آتے ہیں۔ دیکھنے والا دونوں بھائیوں کی چہرے کی زیارت کرتا ہے، سلام کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا سلام، یا علی میرا سلام۔ آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، چلوں؟ علی فرماتے رک جا، بڑا خوش نصیب ہے۔ کہنے لگا مولا وہ تو میں ہوں کہ جس کے سرانے رحمت للعالمین آ جائیں، امیر المومنین آ جائیں، اس سے بڑا خوش نصیب کیا؟ علی فرماتے تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے۔ مولا کیسے؟ فرماتے تجھے جنت سے لینے کے لیے سیدہ آ رہی ہے، سلام اللہ علیہ آ رہی ہیں، مومن ہو یا مومنہ۔ اجاز شاہ جی کام جاتا ہے، مولا مجھ میں ایسا کون سا سرخ آپ کا پر کہ مجھے جنت سے لینے کے لیے خاتون جنت آئیں؟ علی فرماتے ہاں، تو سیدہ کی ایک حسرت پوری کرتا تھا۔ مولا کون سی؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا کہ جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ بس ایک جملہ آج کا تبرکن، اس کے بعد دعا اور ختم نعیمی صاحب پڑھائیں گے، پھر آپ لنگر امام کا اتمام ہے تناول کر کے جائیے گا۔ یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، ایک ہی جملہ کہا اور بے پلان اونٹ پر بیٹھ گئی، حسین گواہ رہنا بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی کہ بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ کون؟ حسین۔ کہ جب حسین مرتجس پر سوار ہو کر میدان کی طرف جانے لگے تو ایک لمحے کے لیے مرتجس حسین کا ذوالجناح حسین کی سواری رک گئی۔ حسین نے رو کر کہا او میرے نانا کی دی ہوئی سواری، اگر تو تھک گیا تو میں سواری بدل لوں
اپنی زبان میں کہنے لگا مولا میں تھکا نہیں ہوں، ذرا میرے سموں کی طرف دیکھ۔ اب جو حسین نے دیکھا تو 4 سالہ بچی تھی، تو زلجنہ کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین نیچے اترے اور بچی کو گلے لگایا، گلے لگا کر کہا سکینہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرے نانا کا دین نہیں بچتا۔ اب سنو گے، بچی نے رو کر کہا بابا بے شک چلے جاؤ، مگر اتنا بتاؤ رات کو گھر واپس آ جاؤ گے؟ بابا آپ جانتے ہو مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ رونے والوں یہ وہی حسین ہے کہ جب زین سے زمین پر آیا تو میرے آپ کا 12واں مولا زیارت ناہیہ میں رو کر فرماتا ہے میرا سلام ہو میرے اس دادا حسین پر وقت شہادت جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر میرے دادا کا لاش۔ اللہ وقوم ظالمین۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ پڑھا جائے گا، اس سب کا ثواب صدقہ معصومین علیہ السلام مرحوم محمد جاوید صاحب کے نام اعمال میں درج فرما۔ مرحوم کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ